وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے نصارہ یہ حاضر ہوئے. یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا، یہودی چونکہ پڑوس میں رہتے تھے، ان کے مولوی بھی سارے جمع ہو گئے، ان کے جو وڈیرے تھے علم والے لوگ وہ بھی آ گئے ساتھ. وہاں آ کر یہ دونوں لڑ پڑے آپس میں. ابھی کل ہی آپ نے پڑھا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے کہا تھا کہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا. ایک دوسرے کو جنتی کہہ رہے تھے. آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر ان دونوں کی جب لڑائی ہوئی، اس آیت مبارکہ میں جو بیان ہوا، ان دونوں کی جب لڑائی ہوئی تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ان کا دین بھی کچھ نہیں ہے، ایسے ہی بکواس کٹھے ہوئے ہیں سارے ہیں، ایسے جناب لچر بازی ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، چند ڈھگوسلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. دونوں لڑ پڑے آپس میں. وہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے لگے. یہ ایسے بد دماغ ہیں نعوذ باللہ من ذالک. یہودی جو ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے، ان کے پھونک مارنے کی وجہ سے ہوا، آپ کی ولادت ہوئی. یہ یہودی اس وقت سے آج تک نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ثابت کرتے ہیں. ایک بندہ تھا ان کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ یہودیوں کا نظریہ ہے ان کمینوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اور یہ اس نصرانی جو ہیں یہ ذلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسلمان ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا، ان کی کتاب کو نہ وہ مانتے ہیں نہ ان کی کتاب کو وہ مانتے ہیں. حالانکہ تورات میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی تصدیق موجود ہے، اور انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی تصدیق موجود ہے. جی جیسے ان دونوں کتابوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی اور قرآن کریم کی تصدیق موجود ہے. دونوں کے بارے میں، یعنی آقا علیہ السلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں دلائل موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہاں حضرت ان کی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ تک کا ذکر موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا ذکر موجود ہے، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کا ذکر موجود ہے. تو پھر وہ کس منہ سے انکار کرتے ہیں بھلا بتائیں. تو انہوں نے کیا کیا، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھگڑ پڑے تو انہوں نے کہا کیا ایک دوسرے کو، یہ آیت مبارکہ دیکھیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں نے کہا کہ نصارہ جو ہیں یہ کسی شے پر نہیں ہیں، ان کا دین ایسے ہی ہے، خرافات ہیں، چند باتیں وہی لیے پھرتے ہیں، بے وقوف پاگل ہیں پرلے درجے کے. یہ لا شیء کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ان کے دین کی، تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور نصرانی بولے، انہوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہ یہودی بھی کسی شے پر نہیں ہے. یہ بھی بکواسی ہیں سارے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ ایسے بے سروپا چند باتیں لے کے اسے دین بنائے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالت ان کی یہ تھی کہ یہودی اپنی کتاب میں پڑھتے تھے، نصرانی اپنی کتاب میں پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی سچے اور ان کی کتاب تورات بھی سچی، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے، ان کی کتاب انجیل بھی سچی. جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا یہ دونوں بے بنیاد ہیں، اسی طرح دونوں کمینے مل کے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ہے. اب بتائیں جی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کی عظمت اور شان دیکھیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر موجود ہیں. صرف 40 دن کے لیے گئے کتاب لینے کے لیے ان کے لیے، تاکہ ان کے عمل میں مزید اضافہ ہے، رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. وہ جو کچھ آج تک سیکھ چکے تھے سارا چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے ماننے والوں نے دین کیسے چھوڑا؟
آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا جس نے پیسے لے کر یہودیوں کو بتایا تھا عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے. بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد میں سے وہ حواری جو کہلاتے تھے، ایک شاگرد اس نے پیسے لیے تھے یہودیوں سے، اس نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر ہے. یہ تو ایسے کمینے خود عیسیٰ علیہ السلام کا سودا کر دیا انہوں نے. ایک بندہ تھا نا جی، اس نے اعتراض کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ تمہارے جو نبی ہیں ابھی انہوں نے پردہ کیا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے، کچھ سال ہوئے ہیں، تم نے آپس میں مجادلہ شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی، یہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا ایک اختلاف ہے، وہ بھی سیاسی ہے، دینی نہیں ہے. نہ مجھے ان کے عقائد پہ اعتراض ہے، نہ انہیں میرے عقائد پہ اعتراض ہے. میں کہ معاملہ تو تمہارا بگڑا ہوا ہے یہود و نصارہ کا. میں کہ اس موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، ہارون علیہ السلام بیچ میں موجود ہیں، تمہاری ساری قوم بچڑے کو لگ گئی، بچڑے کو خدا مان بیٹھی. بتا یہ کیفیت نہیں ہے ہماری. اس نے کہا یہ تو نہیں ہے. تمہارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ بلکہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. بتائیں بھائی آج علیہ السلام کی امت جو ہے وہ دینی حق پر قائم ہے یا نہیں؟ چاہے تھوڑی تعداد میں ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے، فہم ہے، باقی ویسے ہی جناب ایسے جیسے کٹھے بچے چھٹے ہوتے ہیں ریوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں. لیکن ایک ٹولہ ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک یہ رہنا ہے. ہاں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریف کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. آج تک رسول اللہ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ ویسے بیان ہو رہا ہے جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. آقا علیہ السلام کے دین کے امین موجود ہیں، دین کے حامل موجود ہیں، قرآن کے حامل موجود ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے والے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی یار. آج 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا یہ قرآن پاک جو ہے بغیر زبر زیر کے فرق کے امت کے پاس موجود ہے، امت کے پاس موجود ہے. آج کتنی کتابیں ہیں بندہ لکھتا ہے اس کی زندگی میں بدل جاتی ہیں، اس کے نام تک تبدیل ہو جاتے ہیں. بتائیں نام تک بدل جاتے ہیں. اوپر نام کسی دادا صاحب رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، اپنا دباچہ لکھا نا آپ نے کشف المحجوب کا، اس کے دباچے میں حضرت داتا علی اجویری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں پہلے صرف اللہ کے لیے لکھتا تھا، کتاب لکھی اور نام نہیں دیتا تھا اپنا. کہتے میری زندگی میں ہی لوگوں نے اپنے نام لکھ لیے، میری کتاب پر اپنے نام لکھ کے کتابیں آگے دینی شروع کر دیں. پہلے ایسے تو نظام نہیں ہوتا تھا، پریس کا مطبع نہیں مطابع نہیں ہوتے تھے تو لوگ ہاتھ سے نقل کرتے تھے. فرماتے ہیں جو بھی آیا میرے پاس کتاب تو دکھائیں اپنی، میں نے کتاب دی، اس نے یہاں کتاب پوری نقل کر لی، لے گیا جا کے اپنا نام لکھ دیا. کہتے ہیں وہ پھر آگے اس کے نام سے نقل ہونی شروع ہو گئی. حضرت دادا صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا، میں نے کہا مجھے بھی تو حضور کی امت کی دعاؤں کی ضرورت ہے نا. تو آپ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ کشف المحجوب لکھتے ہوئے پھر اپنا نام لکھ دیا، اپنا نام لکھ دیا. تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنا نام دے، تاکہ ایک تو یہ کہ بعد میں جو ہے نا اس کا نام زندہ رہے گا. نام زندہ رہنے سے مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو یہ تعارف ہوگا کہ بندہ ہمارا جھا. آج جن بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں ان بزرگوں کے مزاروں پہ شیعہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے تھے. آج اگر ان کی کتابیں ہیں، ان کے عقائد و نظریات ان کتابوں میں موجود ہوتے ہیں تو بتائیں یہ آج ہم داتا صاحب رحمہ اللہ کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سنی ہیں جنہوں نے کتاب اپنی توحید کے بعد رسالت کے بعد جو بات لکھی انہوں نے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان لکھی پہلے، پھر حضرت عمر کی لکھی، پھر حضرت عثمان کی لکھی، پھر مولا علی کی لکھی. ہم نے اس سے ثابت کیا کہ یہ حضرت آپ جو ہے نا داتا علی اجویری رحمہ اللہ سنی ہے پکے. بتائیں کسی رافضی نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں؟ کہا ہے کسی رافضی نے ہمارے ہیں؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ پکے سنی ہیں. اور خواجہ صاحب رحمہ اللہ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ آپ بھی پکے سنی. کیوں کہ آپ سنی کے مزار پہ بیٹھے رہے اور یہاں سے جاتے ہوئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یہ کہہ کر گئے یہاں سے. ہاں یہ گنج بخش جو ہے نا اس سے مراد بھی روحانیت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے جو حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ صاحب کو دی. ہم نے گنج بخش سے مراد روٹی کپڑا مکان سمجھ لیا ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں چار سے مادی دنیا سمجھ لی ہے. آج کتنے لوگ جو داتا صاحب رحمہ اللہ مزار پہ جائیں اور یہ دعا کریں یا اللہ داتا صاحب رحمہ اللہ کے وسیلے سے مجھے اپنی معرفت دے دے، مجھے دین کا علم دے دے. بتائیں
حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، باتیں دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ جو بندہ حاضری دیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کی فہم میں اضافہ فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن جو جائز نیت سے تو ہے نا، جب بندہ نماز رب کی پڑھنے لگے اور نیت صرف ورزش ہو، رات کو 17 رکعتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ روٹی ہضم ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے روٹی کھا لیتے ہیں نا عموماً، روٹی ہضم ہو جائے 17 رکعتیں اس لیے ہیں، تو بتائیں اسے نماز کا ثواب کہاں ہوگا پھر؟ اسی طرح کر کے اہل اللہ کے مزار پہ بھی جاتے ہیں نا، وہاں اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے لینے کی، پھر اسے وہی ملتا ہے، جو نیت لے کے جائے وہی ملتا ہے۔ وہاں جا کے یہی دعا کرنی ہے رب تعالیٰ سے، یا اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے مجھ پہ کرم فرما۔ ہاں یہ نہیں ڈائریکٹ جا کے، ہاں بزرگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک بزرگ سنتے ہیں، اہل اللہ سنتے ہیں جو مزارات میں موجود ہیں، انہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ہی دے دیں ہمیں کٹا بچہ بکرا اور بیٹا دے دیں، نہ یہ نہیں مانگنی دعا، یہ عطا فرمانے والا رب ہے کہ نہیں سمجھ پڑا؟ ہاں گنج بخشے فیض عالم کا مطلب بھی یہی ہے، آپ جو عطا فرماتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عطا فرماتے ہیں، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں جو بندہ وہاں جائے اور دعا مانگے آپ کے وسیلے سے، رب تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کو ہم سنی ثابت کرتے ہیں، آج تک وہ اسی طرح ثابت کرتے ہیں، وگرنہ آج ان کی گدی نشینوں میں اکثریت جو ہے وہ رافضیوں کی بیٹھی، سارے کالے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں بیٹھے ہوئے جو کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو مسلمان ہی نہیں، ایسے ایسے چوڑے گدی نشین جن دلیلوں کو پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، جن کو جناب شریعت کی شین کا پتہ نہیں ہے، وہ رابر شریعت ہیں، بتائیں وہ رابر شریعت ہیں۔ اگر ہماری بیوقوف قوم ہے وہ بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، فرمایا حالانکہ وہ تو کتاب بھی پڑھتے تھے، کتاب کا مطالعہ بھی کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے کتاب کی باقاعدہ، ہیں اس سے ثابت کیا ہوا؟ صرف کتاب کی تلاوت کرنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے بھائی، ہیں اب کتاب کی تلاوت کر کے رب کے نبی کو ہی نہ مانے، ہیں جیسے آج ہم ہیں، ہماری قوم ہے، کتاب کی تلاوت تو ہو رہی ہے بھائی، رات دن ہو رہی ہے یا نہیں؟ بتائیں قرآن پاک کی تفہیم کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے۔ آج لاکھوں روپیہ لگا کے نا سر والے قاری بلاتے مصر سے، آپ وہاں سے یہاں آئے اور تنزانیہ سے قاری یہاں آ رہے ہیں، آپ تلاوت سنیں ہمیں، اور تلاوت سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے، اچھلیں گے کودیں گے۔ قرآن پاک کی بات ماننے کی بات آئے، قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کی بات آئے تو عالم کو آخر میں کہیں گے آپ نے صرف 10 منٹ لینے ہیں، قوم تھکی ہوئی ہے، قوم کو نیند چڑھی ہوئی ہے، آپ نے مہربانی کرنی ہے، آپ نے زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ تو بتائیں یار اس قوم پہ رب کا عذاب آئے یا نہ آئے؟ اگر وہ ہم یتلون الکتاب، رب فرما رہا ہے انہیں کہ وہ کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار، پھر تورات کا انکار، وہ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اور انجیل کا انکار ہے۔ آج اگر قوم جو ہے وہ صرف تلاوت ہی کرے، تلاوت کر کے جناب رب تبارک و تعالیٰ کی دین کو پسند نہ کرے، تو بتائیں 3 طرح کے طبقے ہیں، 3 طرح کے طبقے، ایک مدعین نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ایک مبتلین نبوت، ایک مجوزین نبوت۔ مدعی نبوت جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے بھی بڑا کافر جو ہے وہ مبتلین نبوت ہیں اور مجوزین نبوت ہیں۔ میں کس دن اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم نے صرف مرزا قادیانی کو گالی دینی ہے، بھائی اس کے لیے جو راہ ہموار کرنے والے ذلیل ہیں ان کو بھی پکڑو۔ اور آج جو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی، ان کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے؟ بتائیں بھائی، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اختیار ہوتا ہے، قبول کرو یا نہ کرو، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اسلام تھوپتا نہیں ہے کسی پر کچھ بھی، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے اختیار ہے، قبول کر لو، مرضی آئے نہ کرو، یہی ہے نا بھائی۔ کسی کو دھکے سے کلمہ نہیں پڑھاتے ہم، لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہی یہی ہے، اکراہ نہیں ہے کسی کو قبول کرانے میں۔ جب قبول کر لیا ہے پھر اختیار ختم، قبول کر لیا تو پھر اختیار ہے نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ اب کو بندہ یہ کہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں میرا اختیار ہے، وہ بندہ ہی کافر، وہ بندہ کافر ہے۔ اب اختیار رہا ہی نہیں اس کے پاس، اختیار نہیں ہے اس کے پاس،
مطلب پسند کروں تو پڑھوں، نہ پسند کروں تو نہ پڑھوں، یہ نہیں بھائی۔ نماز کو ویسے چھوڑ دینا سستی کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے اختیار کرنا نہ کرنا ہے۔ مسلمان کو یہ کہنا کہ ہاں بھی تو بتا، تو ختم نبوت کو مانتا ہے، جیسے یہ ضمن مسئلہ آ گیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے مسئلہ لے کر گئے تھے حضور کی ختم نبوت کا اسمبلی میں، ہاں بھائی ووٹ کروایا انہوں نے، بتائیں بھائی بندہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، پھر مسلمانوں سے نماز پر ووٹ کروائے جاتے ہیں؟ ہاں بھی کتنے مسلمان ہیں جو نماز کو پسند کرتے ہیں، کتنے جو پسند نہیں کرتے، بتائیں۔ یہ تو پھر ووٹ کروانا ہی ایمان سے گیا نا بندہ، پھر نماز پر ووٹ کروانے، بھائی ووٹ اس بات پہ کروانے جو کام اختیاری ہو۔ ہاں بھی اس بات پہ ووٹ کروائیں یہ جو گلی ہے باہر والی، یہ پکی بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے، آج اتنے سے ٹوئے پڑے ہیں، ٹھڈے لگنے سے بابے بھی گر رہے ہیں، دوسرے بھی گر رہے ہیں، یہ بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا یہ بنانا چاہیے، یہ اختیاری کاموں پہ ووٹنگ ہوتی ہے بھائی۔ جب بندے نے کلمہ پڑھ لی تو اس کا اختیار ہی نہیں رہا۔ اب یہ لے کر جائیں جناب اسمبلی میں، ہاں بھی آپ بتائیں یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ، کون کون اسے پسند کرتا ہے، کون کون نہیں کرتا؟ آپ صحیح سے بتائیں۔ جب یہ مسئلہ لے گئے تھے وہاں تو سارے لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ بھی نہیں دیا تھا، کئی سارے لوگ تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، تو بتائیں وہاں پر وہ تو کافر ٹھہرے مرزائی، جنہوں نے ختم نبوت کے حق میں ووٹ نہیں دیا وہ کافر کیوں نہیں بنے؟ پھر انہیں کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ ابھی ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، بتائیں بھائی یہ مطالبہ رکھا گیا کہ انہوں نے حکومت نے کہا ہم اسے اسمبلی میں لے جائیں گے، کون کون حضور کی عزت چاہتا ہے، کون کون حضور کی گستاخی چاہتا ہے؟ مطلب یہی نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ یہی تو ہم کہتے ہیں بدھو مولوی ایسے لگے ہوئے ہیں جناب، ان کو سمجھ تک نہیں ہے کسی بات کی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ کتوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، تم بتاؤ بھی تم پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، حضور کی عزت ہو یا نہ ہو؟ بھائی یہ مسئلہ اسمبلی میں لے کے جانا ہی کفر ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، بس پھر ان چڑوں کے سامنے، ان حرام خوروں کے سامنے، حرام زادوں کے سامنے ان سے پوچھنا ہاں جی بتاؤ حضور کی عزت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بتائیں بھائی یہ پوچھنے والا بندہ ہی کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر جو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے مسئلے پہ آ کے چھپ گئے، پیپل پارٹی ساری نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنتے، حضور کی عزت کی بات آ گئی نا، ہم اس کا حصہ نہیں بنتے، بتائیں ان کو کافر کیوں نہیں کہا گیا پھر؟ اور بھائی ووٹنگ ہوتی ہے ان باتوں پر جن میں اختیار ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ یہ ایمان کی اساس ہے، یہ نہ ہو بندے کے اندر بندہ مومن نہیں رہتا بھائی۔ تو پھر ووٹنگ کس چیز کی، الیکشن کس چیز کے پھر؟ ہاں جی یہ تو ہوتا ہے تم نے یہ حاکم پسند کرنا نہیں کرنا ووٹ کرا لو، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، لیکن اختیاری کام پہ یہ کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اس کے حق میں بھی نہیں ہیں اختیاری کاموں میں ووٹنگ ہو، لیکن جس کام میں اختیاری نہیں بھائی، مومن بندہ ہر حال میں رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہے۔ ہاں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کہے نا بھی حضور کی عزت نہ ہو، بندہ کافر ہے، بندہ کافر ہے۔ تو پھر جو وہاں کھڑے ہوئے مجوزین توہین ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ توہین حضور کی جائز ہے، ان کو کافر کیوں نہیں کہا گیا؟ بتائیں کسی مولوی نے کہا یہ کافر ہیں؟ جنہوں نے کہا تھا حضور کی عزت کا مسئلہ جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لے گئے مسئلہ، ہاں بھی بتاؤ مسلمانوں، او حضور کے عاشق کو بتاؤ، آج جو خنزیر کہہ رہا ہے کنٹینر پہ کھڑا ہو کے میں عاشق رسول ہوں، وہ ذرا بتایا ہمیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ جب یہ لے کر گئے وہاں اسمبلی کے اندر جا کے، ہاں بھی بتاؤ حضور کی عزت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو پوچھنے والا بندہ ہی کافر ہو گیا، پوچھنے والا بندہ ہی کافر ہو گیا بھائی، مومن نہیں رہا۔ جو مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے حضور کی عزت ہو یا نہ ہو، یعنی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ حضور کی گستاخی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اب جتنے لوگ اس کا حصہ نہیں بنے، مطلب ان کا یہی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں حضور کی گستاخی ہونی چاہیے۔ تو بھائی میں یہی پیٹتا ہوں، رات دن یہی کہتا ہوں، اکیلے فرانس کے گستاخ نہیں ہیں، آپ کے علاقے میں بھی گستاخ رہتے ہیں، آپ سے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں وہ بھی گستاخ ہیں، یہ خود مجوزین اہانت رسول ہے۔ میں پکی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ خود رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کی اجازت دینے والے بندے ہیں۔
پھر آپ بتائیں وہ کام جو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے وہ پھر ان ذلیلوں اور چوڑوں سے پوچھنا بتاؤ جی رسول اللہ علیہ السلام کی توہین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ وہ سارے کے سارے فرانس کے حق میں کھڑے ہو گئے تو میں صرف فرانس کو گالیاں دوں اور انہیں گلے لگاؤں، انہیں عاشق رسول مانوں؟ کیوں مانوں بھائی بتائیں؟ رب یہ انہوں نے بھی کتاب پڑھی ہے، صرف تلاوت کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے تھے تلاوت، یہ بھی کر رہے ہیں تلاوت، لیکن نہ کتاب کو یہودیوں نے سمجھا، نہ نصرانیوں نے سمجھا، نہ ان دلیلوں نے سمجھا۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے قول جیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی شے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی شے نہیں۔ بتائیں بھائی كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، میں ایسے یہ لوگ جہالت میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو قیامت والے دن فیصلہ ہونا نا، فیصلہ تو یہی ہو چکا، یہودی جھوٹے، فیصلہ تو یہی فیصلہ ہو چکا، یہودی پہلے سچے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے پھر بھی یہودیت پر رہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا تو وہ جھوٹے ہیں، وہ باطل پر ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو نصرانی عقیدہ تثلیث سے ورا اس کو ترک کر کے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بندہ اور نبی مان رہے تھے، وہ بھی حق پر تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام کا کلمہ چھوڑا، انہوں نے نہ پڑھا، انہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ، آقا علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی باطل پر۔ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ دونوں باطل پر ہیں، لیکن یہاں جو فیصلے کی بات ہو رہی ہے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ عملی ہے۔ کون سا فیصلہ ہے؟ عملی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے کے سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے، مومن بھی، کافر بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، مشرک، سارے پلیت کافر سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ یہودی اور نصرانی سارے کے سارے مسلمانوں کو تانا دیں گے، ہاں بھائی بتاؤ تم تو کہتے تھے ہم تو بڑے اچھے حال میں ہوں گے، اب تو تم وہی کھڑے ہو جہاں ہم کھڑے ہیں۔ این اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں میرے محبوب کے ماننے والوں سے علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، ہاں جدا ہو جاؤ ان سے، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم نے جہنم جانا ہے، یہ جنت کے راہی ہے، انہوں نے دین حق کو قبول کیا تھا، یہ جنت جائیں۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے، اگلی آیت مبارکہ جو ہے یہ یہود و نصارہ اور مشرکین، تین گروہ اس وقت جو موجود تھے، تین فرقے، یہ تینوں مسجدوں کو برباد کرنے والے تھے۔ یہود و نصارہ نے مسجد اقصی کو تباہ کیا، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 70 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہی مسجد اقصی شریف کے پاس یہیں پر یہودیوں کا بہت بڑا ٹیمپل، یعنی جسے عبادت گاہ کہہ لیں، وہ تھا، انہوں نے اسے گرا دیا۔ آج 1900 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کی عبادت گاہ گری ہوئی ہے یہودیوں کی، یہ نصرانیوں نے گرایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے صرف 70 سال بعد، 70 سال بعد گرایا گیا، آج تک نہیں بن سکا، یعنی 2000 سال پورے ہونے کو ہیں، آج تک وہ نہیں بن سکا، آج بننے بھی جا رہا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر اس کے بعد نصرانیوں نے نہیں بننے دیا یہودیوں کو، اپنا مرکز نہیں بنانے دیا، اسے اپنا مندر نہیں بنانے دیا، اس کے بعد پھر اہل اسلام نے نہیں بنانے دیا۔ مسلمانوں کے حالات جیسے بھی گزرے ہیں کبھی بھی اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج ہیں، کبھی بھی ایسے حالات نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ بتائیں بھائی آج وہ ذلیل بنانے جا رہا ہے، آج مسجد اقصی شہید ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، آج ہم کیا کریں بھلا بتائیں؟ آج ہم سے پوچھتے ہیں جی ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کہتے میں تو پھر فلانی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ جو اجازت دینے والے ہیں ان کو، حکمران آپ کے، ان کو ڈھیل دینے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ہیں، تو آپ تو میں نے کہا آپ دستخط کر کے دے چکے ہیں کہ یہ گرا دی جائے، اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے جب ٹپا لگایا تھا نا، وہ آپ نے اجازت دے چکے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا، حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہونا، آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اسلام پہ جو بھی حملہ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس کچھ سمجھے تو پھر ہے نا بھائی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اچھا وہ مسجد اقصی کو یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ تباہ کر رہے تھے، اور مسجد شریف جو ہے مسجد حرام شریف، یہاں پہ مشرک تباہی مچا رہے تھے۔
خود جناب ننگے ہو کے سیٹیاں بجاتے ہوئے عبادت کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو وہاں سے نکال دیا انہوں نے۔ پھر مسجد حرام شریف جو ہے وہاں پہ حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اپنے محبوب اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ، انہیں وہاں نہیں جانے دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں یہ تینوں فرقے جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو تباہ کرنے کے چکر میں۔ دیکھیں جی، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو روکے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہ لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی مسجد کو گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، برباد کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں یہ دیکھیں، یہاں پہ ذکر کی ممانعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو تباہ کرنا قرار دیا ہے۔ ذکر روکنا، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ مسجد کو تباہ کرنا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ تعمیر کی بھی دو قسمیں اور تخریب، کسی چیز کو خراب کرنے کی بھی دو قسمیں۔ تعمیر کی بھی دو قسمیں اور خراب کرنے کی بھی دو قسمیں، ایک مانوی اور ایک مادی طور پر خراب کرنا ہے۔ مسجد کو تعمیر کرنے کی دو قسمیں کیسے ہیں بھائی؟ مسجد کو بنا دیا، دیواریں کھڑی کر دی، چھت بنا دی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بنا دی، یہ اس کی تعمیر ہوگی۔ اور اس کے مانوی تعمیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے مسجد کے اندر نمازیں قائم ہوں، جماعت ہو، اذان ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ مدرسہ قائم ہو، بچے قرآن پاک پڑھیں، درس نظامی کی کلاسیں ہوں، وہاں عالم اور مفتیان بیٹھیں، سارا دن 24 گھنٹے مسجد کھلی رہے، اللہ اللہ ہوتی رہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا رہے، دین پڑھا جاتا رہے۔ یہ مسجد کی حقیقی تعمیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقی تعمیر یہی ہے۔ صرف وہی نہیں کہ جناب مسجد چھت بنا دی، یہ بنا دیا، سارا کچھ مسجد تعمیر ہوگی، نہ، مسجد تعمیر ہوتی ہے بندوں سے، نمازیوں سے، ہاں پڑھنے والے بچوں سے، یہ مسجد کی تعمیر ہے حقیقی۔ اور اسی طرح اسے مسجد کو ویران کرنے کی بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے مسجد کو گرا دیا جائے، مسجد ویران ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں نہ آنا دیا جائے، نمازیوں کو روک دیا جائے، پڑھنے والے بچوں کو روک دیا جائے۔ یہ مسجد کی تخریب ہے، یہ بھی تخریب ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے مسجد کے اندر آنے سے اللہ اللہ کرنے سے منع کیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے مسجد کو تباہ کرنا مراد لیا ہے، وہ بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک ما کان لهم من يدخلوها الا خائفین، میں ان کے لیے تو ضروری تھا کہ یہ رب کے گھر میں داخل ہوتے تو ایسے داخل ہوتے، ڈرتے ہوئے آتے، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ادب کے پیش نظر ڈرتے ہوئے میری مسجد میں داخل ہوتے، لیکن یہ تو بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں میری مسجد میں آ کر، میرے گھر میں آ کر بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جی، لفظ مساجد آیا ہے، یہ مسجد کی جمع ہے۔ مساجد کس کی جمع ہے؟ مسجد کی جمع ہے۔ اب انہوں نے مسجد اقصی شریف کی توہین کی، مشرکوں نے کعبہ شریف کی ہیں، تو یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے مساجد، دو مسجدوں کو مساجد فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی مسجدیں ہوں گی نا، اس کو خراب کرنے والا، اسے ویران کرنے والے بندے کا بھی حکم وہی ہے جو مشرکین مکہ کا حکم ہے اور یہودیوں اور نصرانیوں کا حکم ہے۔ بتائیں بھئی، اگر یہودی جو نصرانی جو ہیں مسجد اقصی کو شہید کریں، وہ بڑے ظالم، اور میرے ملک کے اندر ایک ایک روڈ پر کئی مساجد شہید کر دی جائیں، اور یہ عاشق رسول، مسجد گرا دی جائے، وہاں پہ کتے گھوڑے گدھے پیشاب کرتے رہیں، یہ عاشق رسول ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی سزا دنیا کے اندر ذلت ہے، یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ بتائیں بھی جتنے بھی حکمران مسجد کے گرانے میں شریک رہے ہیں، ذلیل ہوئے ہی نہیں ہوئے؟ اب تو انٹرنیشنل سطح پر، عالمی سطح پر مساجد گرانے کی مہم شروع ہو چکی ہے باقاعدہ۔ یہ زمین مسجد کی ہے، یہ زمین حکومت کی ہے، مسجد گرا دی جائے۔ بھئی یہ زمین حکومت کی کیا مطلب؟ رب کی نہیں ہے؟ تو معاملے لگتے ہو حکومت کے؟ بتاؤ، یہ صرف سعودیہ میں بھی مساجد گرائی جا رہی ہیں، مصر میں بھی مساجد گرائی جا رہی ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر یہ سازش چل چکی ہے، اب مساجد گرائی جا رہی ہیں۔
یہ کہہ کہ یہ زمین حکومت کی ہے لہذا گرا دو مسجد. یہ تو پتہ چلے گا نا قیامت والے دن زمین کس کی تھی. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. میں کائنات کے لوگوں ذرا غور سے سن لو یہ پوری زمین جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. بخاری میں حدیث پاک ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لہم فی الدنیا خزی، میں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. مسجد کو تباہ کرنے والے، ویران کرنے والے مسجد کو، یہ کسی بھی طریقے سے مسجد کو ویران کرنے والے ہوں، کسی بھی طریقے سے مسجد میں اللہ روکنے والے ہوں، مسجد میں قرآن پاک پڑھا جا رہا اسے روکنے والے ہوں، مسجد میں درس قرآن ہو رہا اسے روکنے والے ہوں، کسی بھی طریقے سے کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. سب کے لیے ایک ہی سزا ہے، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے.